ٹیکسز ملا کے 55 روپے یونٹ پہ بجلی مل رہی ہے، 3 گنا زیادہ۔ سوال یہ ہے کہ کون سی قیامت آئی تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی؟ کیا ہوا تھا کہ اتنی چیزیں مہنگی کر دی؟ جب انہوں نے ساری کیمپین 3.5 سال ہمارے خلاف صرف ایک چیز پہ کی، مہنگائی، سارا وقت مہنگائی کا شور۔ اور میں آج وہ میڈیا ہاؤسز، وہ صحافی، وہ لفافے والے، میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ کو کیوں نہیں مہنگائی نظر آ رہی؟ آج کیوں نہیں آپ لوگوں کے پاس جا کے پوچھ رہے کہ جی بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں، یا آپ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ آٹا ہمارے زمانے میں 50 روپے کلو تھا، آج تقریباً 100 روپے پہ پہنچ گیا کلو، دگنا ہو گیا آٹا۔ تو 4 مہینے میں کون سی اتنی بڑی قیامت آئی کہ قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی اور معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے؟ آئی ایم ایف آج یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بجلی کی قیمت مزید اور بڑھیں گی۔ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ معیشت سکڑتی جا رہی ہے، جو ہمارے زمانے میں بڑھ رہی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، سڑکوں پہ انتشار ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ انڈسٹریاں، جو انڈسٹری ہماری بڑھ رہی تھی تیزی سے، وہ نیچے جا رہی ہے۔ کسانوں کے لیے جو ٹیوب ویل میں بجلی کی قیمت، جو ڈیزل کی قیمت، کسانوں کے لیے جو کھادوں کی قیمت، ڈی اے پی کی قیمت، تو ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے ہم وہ اس طرح کی پیداوار ہماری اب نیچے جائے گی۔ تو اس لیے میرا آج سوال ہے کہ جن لوگوں نے سازش کر کے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پاکستان کی فکر نہیں؟ کیا آپ کو خوف نہیں آ رہا کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور کیا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کو نکال سکتے ہیں اس دلدل سے؟ کیا کوئی آپ سامنے سمجھتے ہیں کہ وہ جو شہباز شریف ہم اشتہاروں کے اندر بڑا کارنامے کرتا تھا، اربوں روپے کے اشتہار خرچ کر کے، کوئی بھی آپ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے؟ یہ مزید اور ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اور اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے، جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، تو معیشت اسی طرح نیچے جاتی رہے گی۔ معاشی استحکام آئے گا سیاسی استحکام سے۔ اور اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ گجرانوالہ جلسے میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا، میں اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو ان سے حقیقی طور پہ آزاد کریں۔ اور قوم تب آزاد کرے گی جب قوم اپنی آزادی چھینے گی۔ اور جو میں اب دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساری ڈسٹرکٹ کی تنظیموں کو، ساروں کو میں نے خط لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، اپنی ڈسٹرکٹس میں لوگوں کو موبلائز کرو اور انتظار کرو کہ جب میں کال دوں گا، اور جب میں کال دوں گا سب نے تیار ہونا ہے، سارے پاکستان نے تیار ہونا ہے۔ خدا کرے صدا ہری بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ میں جو چاہتا ہوں کہ میری نوجوان، میری آئی ایس ایف یعنی اسٹوڈنٹس،
मेरी ख्वातीन, मैं चाहता हूं सारे मेरी तंजीमें सब तैयारी करें और आप तैयारी करें कि मैंने अब आपको कॉल देनी है और कभी भी मैं दे सकता हूं। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं और मैं इस नतीजे पे आ गया हूं कि सारा जो मैंने 5 महीने में देखा, मेरी पूरी कौम तैयार बैठी। लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहां जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपको पता है बाय इलेक्शन कैंसिल कर दिए, 2 दिन पहले इलेक्शन कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनको खबर आ गई थी कि जिस तरह ये पहले हारे हैं उससे भी बुरी तरह हारेंगे, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और इसलिए हमने इनको इलेक्शंस पे लेके आना है। तो मैं अपनी सारी आज पार्टी को तैयार कर रहा हूं, सारी मेरी पार्टी तैयार हो जाओ। ये जो अब मेरी कॉल होगी ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को, ये मेरे पाकिस्तानियों को, मैंने जो देख लिया ऊपर से लेके नीचे तक सब तैयार बैठे। क्यों गुजरावाला तैयार हो? फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला